اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کے النوع الاول۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 68 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 69، اور اب تک جو ہے آپ کو بتا چکا حروف جارہ کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، کہاں پر داخل ہوتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد با کا استعمال، اور پھر اس کے بعد لام کے مختلف استعمالات، پھر من کے مختلف استعمالات، اور پھر الا کے مختلف استعمالات جو ہے وہ ہم نے پڑھے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ شروع کر دیے تھے حتیٰ کے مختلف استعمالات۔ پھر حتیٰ کے مختلف استعمالات میں نے آپ کو جو ہے وہ اس کے چند استعمالات جو ہے وہ ذکر کیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ بات کی تھی لاسٹ ٹو لاسٹ ویڈیو میں کہ یہ جو حتیٰ ہے نا، حتیٰ یہ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہوگا، یعنی یہ جو ہے وہ جیسے بعض حروف جارہ ہے نا، جیسے با حرف جر ہے تو یہ بھی ہو جاتا ہے نا، ضمیر کے ساتھ آ جاتا ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ حتیٰ یہ ضمیر کے ساتھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا بخلاف الا، ہاں الا جو ہے نا وہ ضمیر کے ساتھ آ جائے گا، یہ میں نے آپ کو مثال دی تھی، اور لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوں نہیں کہا جائے گا حتیٰ ہو، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے، کیا الیہ کہا جا سکتا ہے۔ تو آج کی جو ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ یہی پڑھیں گے یقال الیہ و یقال الیہ۔ واو کو میں چھوڑ دیا کرتا ہوں، بعد میں آپ نے معطوفہ ای بنانا ہے، اس کو مطلب یہ کہ پیچھے سے کنیکٹ کرنے کے لیے، لیکن ابھی ہمارا فوکس جو ہے وہ اس عبارت پر ہے۔ اسکرین کے اوپر میں نے چلوا دی ہے یقال الیہ، بہت آسان ہے، بہت آسان۔ دیکھیں یہ جو ہے نا یقال، یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ اچھا یہ جو ہے وہ فعل مضارع مثبت مجہول ہے، معروف نہیں ہے، یہ نا مجہول ہے۔ اچھا یہ یقولو تھا نا، پھر ایک قاعدہ لگا اجوف کا کہ واو یا متحرک ہو اور ما قبل حرف سئی ساکن ہو۔ دیکھیں یقولو، اچھا واو متحرک ہے، قاف جو ہے وہ حرف سئی ہے اور ساکن ہے، تو اب کیا کرنا ہوتا ہے، نقل حرکت واجب، تو آپ نے حرکت کو نقل کر کے آپ نے پیچھے قاف کو دے دیا، تو یہ ہو گیا کیا، پھر آپ نے جو ہے وہ جب آپ نے پیچھے قاف کو دیا یقولو، تو پھر یہ جو ہے نا واو کی جو حرکت ہے وہ زبر کی تھی، تو آپ نے آگے پھر واو کو الف سے بدل دیا، کیونکہ وہ الف کا تقاضا کر رہا ہے، کیونکہ اب اس کے پیچھے جو ہے وہ فتح آ گئی ہے، تو اس طرح سے بن گیا یقالو۔ خیر یہ اضافی بات تھی جو میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دی، ورنہ ترکیب سے تعلق رکھنے والی بات صرف اتنی ہی تھی کہ یقالو یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل مضارع مثبت مجہول ہے۔ اچھا اب جو ہے وہ فعل مضارع کے مجہول کے بعد فعل مجہول کے بعد جو ہے وہ نائب الفاعل آتا ہے۔ ہم اس کا فاعل تلاش نہیں کرتے بلکہ نائب الفاعل تلاش کرتے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں نائب الفاعل کیا ہے۔ آگے لکھا الیہ، ویسے تو الیہ حرف جر ہے اور الیہ جو ضمیر ہے نا یہ مجرور ہے، لیکن ہم یہاں پر جو ہے اس کو الیہ نہیں کہا جائے گا، مطلب ہمارا مراد یہ ہے کہا جائے گا الیہ کہا جا سکتا ہے، یعنی آپ جو ہے الہ کا استعمال ضمیر کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن حتیٰ کا استعمال جو ہے وہ ضمیر کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے ہیں، یہی بات بتائی جا رہی تھی۔ تو اب الیہ کو ہم لوگ کیا کریں گے، ہم لوگ الیہ کو مراد اللفظ کہہ دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں یہ پورا کا پورا مراد لیا جا رہا ہے نا الیہ، تو یقال الیہ، تو کہا جا رہا ہے کہ یقال کہا جائے گا، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کہا جائے گا الیہ، یعنی ہو تو نہیں کہا جا سکتا، الیہ جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے، تو اس میں جو ہے یہ مراد اللفظ ہو کر اب بن جائے گا نائب الفاعل، تو پھر یہ یقالو فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر یہ پورا کا پورا ہو جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو یہ بہت آسان ترکیب تھی، اتنی مشکل نہیں تھی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔